بیک گراؤنڈ بتائیے. جی بہت شکریہ آپ تمام تر آپ کا جو پینل ہے ڈیجیٹل میڈیا اور تمام تر صحافیوں کا، جنہوں نے مجھے اس ہر پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا پہ مجھے سپورٹ کیا. بہت سارے دوستوں کی کال آئی، بہت سارے لوگ جو ہے مجھے یہ کال کر رہے ہیں، مختلف ممالک سے کال کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. سو آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ٹویٹ آئی تھی، بہت سارے لوگ مجھ سے منسلک کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹویٹ آئی تھی سندھی چینل پہ جو ایک ویب چینل ہے، اور اس کے بعد مختلف صحافیوں نے اس کو ٹویٹ کیا تھا. میں اس کو اپنی نادانی کہوں، اپنی کوتاہی کہوں، یا ایک بہت بڑی غلطی جو میں مان چکا ہوں، اپنی غلطی کو بھی مان چکا ہوں. تو یہ جو ٹویٹ آئی تو مختلف گروپس میں بھی چیز چل رہی تھی، تو میں نے اس وقت میری چھوٹی بہن کی شادی تھی سوات منگورا میں، کزن ہے میری، تو میں وہاں پہ مصروف تھا، تو میں نے یہ کاپی کر کے یہ ٹویٹ میں نے لگائی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ٹویٹ اتنی زیادہ وائرل جائے گی. آدھا گھنٹے بعد میں نے کچھ اپنے سورسز سے کنفرم کیا، کچھ عام جیسے دوستوں نے کال کی کہ نہیں ابھی یہ غلط خبر ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. وہ خبر میں نے ڈیلیٹ کر دی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایریا میں سگنل کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. میں آیا، میں نے 2 دن مسلسل شو کیا. میں یہ سمجھا کہ میرا ٹویٹر اتنا زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو اس وقت نہیں تھا. تو پھر مجھے کہا گیا کہ مختلف ذرائع سے کہ آپ پر 10 ارب روپے کے حساب سے چینل کو دیے گئے نوٹس جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ کے ٹویٹ کرنے پر. تو میں خود بھی حیران تھا کہ میں نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی ایسی خبر نہیں چلائی، میں نے اپنا جو پلیٹ فارم ہے پبلک نیوز کا وہ استعمال نہیں کیا، میں نے ٹویٹر کا کیا ہے. تو میں نے اسی ٹائم تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا جب میں نے ٹویٹ کیا، معافی مانگی پیپلز پارٹی کے ورکروں سے، محترمہ شازیہ مری صاحب جو ہماری بڑی قابل احترام ہے. اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری خواتین بڑی مشکل سے سیاست میں آتی ہیں، تو ان کی جو دل آزاری ہوئی تو میں نے اس پر معافی مانگی. لیکن تقریباً 5 یا 6 بجے کا ٹائم تھا جب میں پبلک نیوز کے آفس آیا تو مجھے ایچ آر نے بلایا اور اس نے کہا کہ حمید صاحب آپ کے ساتھ بہت خوبصورت وقت ہمارا گزرا ہے، بڑے اچھی یادیں ہیں، لیکن اب آپ کا ٹائم کم ہے، آپ کی جو خدمات ہیں واپس لیتے ہیں، آپ اپنا کارڈ یہاں پہ رکھ لیجیے گا اور یہ سائن ہے آپ کر دیجیے گا. لیٹر میں نے پڑھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوتاہی، کیا غلطی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ شازیہ مری صاحبہ جو ہے اس نے کال کرائی ہے اور بہت پریشر بلڈ ہوا پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو اس لیے ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے میں پھر اپنی جو مینجمنٹ ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں اور میرے لیے بہت ہی محترم ہے، کیونکہ میں جب کچھ نہیں تھا، میں جب عام تھا تو مجھے خاص جو بنایا گیا اس میں 4 لوگوں کا ہاتھ ہے، بلکہ 5 لوگ ایسے ہیں. میں اونیئر کہہ رہا ہوں، سیٹ جبار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا پبلک نیوز کو اور مجھے اے ٹی وی کے بعد پبلک نیوز پہ مجھے ایز اینکر بٹھایا. اس طرح ڈاکٹر اظہر صاحب ہیں جو میرے لیے قابل احترام ہے اور میں یقیناً میں بہت احترام کرتا ہوں، دل سے ان کا کرتا ہوں. سلمان علیوان جو ابھی بول ٹیم میں ہوتے ہیں، میرے بیورو چیف ہوا کرتے، کہ میں سب سے بڑی بات ہے یہ سارے میرے استاد ہیں. فواد خورشید صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں. ایک میرے بڑے قریبی دوست محمد شاہد جو مجھے پاکستان کی میڈیا پہ لے کے آئے. ظاہر بات ہے آپ اپنی طرف سے تو آتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی سپورٹ، کوئی نہ کوئی پروڈیوسر، کوئی دوست ہوتا ہے جو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. ورنہ آپ کسی ادارے میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو بڑے مشکل سے چوکیدار آپ کو جانے نہیں دیتا کسی چینل میں انٹری کے لیے. سو میں کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار بھی نہیں ہوں، ایک عام سا، ایک ادنا سا صحافی کا اسٹوڈنٹ، ایک صحافت کا اسٹوڈنٹ ہوں. سو میری بھی خواہش تھی کہ میں ملک کے لیے کام کروں، اس ملک کے بہتر امیج کے لیے کام کروں. اور یہی وجہ تھی کہ جب ملیشیا میں تھا تو مجھے ایک سکھ بھائی نے جب میرا یہ قمیص شلوار میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سکھ ہیں، کہاں سے؟ پاکستان سے. تو میں نے کہا جی ہاں. تو اس نے مجھے کہا کہ پاکستان میں تو بڑے برے حالات ہیں، مائنورٹی کو تو بڑا قتل کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. تو وہ بات مجھے بڑی بری لگی، کیونکہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو پاکستان یا کسی ملک کے ساتھ اگر آپ کا ملک ہے تو آپ کی زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے، زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح ہم آج کل اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں. تو میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا، رب نے اگر مجھے موقع دیا اور میں گردوارے گیا، وہاں پہ ماتھا ٹیکا، ارداس کی، دعا کی، اور میں نے رب کو سے یہی دعا کی کہ مجھے اگر موقع ملتا ہے تو میں پاکستان کا مثبت چہرہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کوشش کروں گا کہ اس کو لے کے جاؤں، کہ مائنورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو غلط پھیلائی جا رہی ہیں میں اس کو کم سے کم دکھا سکوں کہ یہ ملک سب کا سانجا ہے. یہ پاکستان جو بنا تھا، جناح صاحب کا قول فعل،
جس کی وجہ سے ہمارے پرکھ، ہمارے جو آبا اجداد تھے وہ ٹہرے اسی وجہ سے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ملک سب کا سانجہ ہے، اور 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ آپ آزاد ہیں گرجا گھروں میں، مندروں میں جانے کے لیے، یہ ملک آپ سب کا ہے۔ تو میں اسی خواہش، اور ظاہری بات ہے میرے لیے اس ملک کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں، تو میں نے کہا ایک چھوٹا سا کام اگر میں ملک کے لیے کروں تو مجھے میں سمجھوں گا کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے، اپنی چھوٹی سی ڈیوٹی نبھا کے میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے قابل فخر ہوگی یہ بات کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا۔ اب جب میں اپنے نیچے گیا، اپنے استاذ محترم جناب ڈاکٹر اصغر صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا مجھے بڑی تکلیف ہے کیونکہ 5 سال آپ نے اس ادارے میں گزارے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ شازیہ مری صاحبہ کو کر دیتے ہیں، معافی نامہ کرا لیتے ہیں، قصہ ختم کر لیتے ہیں، تو ہم آپ کو دوبارہ رکھ لیتے ہیں، یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ میرا اور کوئی روزگار ہے نہیں، میرے پاس اچانک روزگار آپ سے چھین جائے، اپنے سسٹم بھی چلانا ہوتا ہے، اپنا خرچہ بھی نکالنا ہوتا ہے، رہنا بھی ہے، سہنا بھی ہے، تو پھر آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا، آپ سوچتے ہیں کہ غلطی تو میں نے کی اور مجھے ندامت بھی اس بات پہ ہے، لیکن مجھے اس بات پہ کوئی ندامت بھی نہیں کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ میں نے معافی مانگی۔ میں مختلف سورسز جو ہیں میرے، ان کو میں نے لڑایا، مختلف پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے میں نے بات کی، میں نے پاکستان کے صحافتی کی دنیا کے یعنی بہت بڑے نام جو ہیں ان کو بیچ میں لے کے آیا، اور انہوں نے بھی کال کرائی، لیکن شازیہ مری صاحبہ اتنی جو ہے شاید ان کو اتنا رنج تھا، اتنا دکھ پہنچایا میری اس بات نے، تو انہوں نے معافی بالکل نہیں دی۔ انہوں نے اور مختلف سورسز سے جو مجھے پتہ چلا ہے، مختلف ذرائع سے، اور صحافیوں نے جنہوں نے کال کی ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پر پاکستان کی جو میڈیا ہے یہ بھی پبلک نیوز تو چھوڑیں اور خیر منایا، آگے پورے چینل پر آپ پر پابندی ہوگی، اب آپ یہاں پہ آپ کو بھگتنا پڑے گا جو آپ نے وہ کیا ہے، جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو میں تو ہاں، میرا تو ریٹن فارم ہے، میرے پاس اپلیکیشن پڑی ہے، میں آپ لوگوں کو دے دوں گا، میں نے پیپلز پارٹی کو معافی نامہ بھی لکھا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بڑے تیسمار خان بڑے بڑے صحافی میرے خلاف اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ سائفر کا جو معاملہ جب آیا تھا تو اس میں تو بڑے بڑے ہلکے کہہ رہے تھے کہ جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، اور بہت بڑے بڑے صحافی جو نامور صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کسی کے پاس کبوتر ہے، کسی کے پاس چڑیا ہے، تو وہ نہیں کہا کرتے تھے کہ سائفر ایک ڈرامہ ہے، لیکن آج اسی سائفر میں ایک وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یا آپ اس خبروں کے پاس جائیں کہ اس سے بے درخ خبریں پہلے بھی شائع ہوئی ہیں، ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر چلی ہیں، تو کیا ان لوگوں کو ہٹائے گئے؟ کیا ان لوگوں نے معافی مانگی ہے؟ میں نے تو اپنا پلیٹ فارم سے، میرا سوشل میڈیا کے میں نے معافی مانگی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں اس ملک کا شہری نہیں ہوں؟ کیا میں اس ملک کا باشندہ نہیں ہوں؟ کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ جس ادارے میں مائنورٹی، آپ کی جب پاکستان آزاد ہوا تھا تب آپ کی 20 سے 30% مائنورٹی تھی، 3% رہ گئی ہے، اس میں سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ میرا کام تھا کہ میں اپنے ملک کو ہر پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کروں، میں نے دنیا کے بڑے بڑے چینل پہ بیٹھ کے ارنب گوسوامی اور گورو آریہ جیسے لوگوں کو میں نے مات دی ہے، اس کی وجہ یہ کہ یہ میری دھرتی ماتا ہے۔ میں کسی پہ احسان نہیں کرتا ہوں کہ میں اگر کسی کو جواب دیتا ہوں، اگر میرے ملک پہ کوئی آواز اٹھائے گا، آواز بلند کرے گا، الزام لگائے گا، تو اس کا جواب تو میں دوں گا، میں نے دیا ہے، آپ سوشل میڈیا جا کے دیکھ لیں میرا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ، اور دوسری بات، مائنورٹی کا جو کوٹا ہے وہ آپ دیکھ لیں، جو کوٹا جس طرح بک رہا ہے، اس پہ میجورٹی کے لوگ جس طرح آ رہے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے۔ پھر مائنورٹی کے لیے کیا کیا مسائل ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ 31 کروڑ ہندو ہوا کرتا تھا آپ کا سندھ میں، اور اس ہندو کو بیچارے کو اپنے اتنا تنگ کیا، ان کی بچیوں کو زبردستی مسلمان بنا کر وڈیروں نے، جاگیرداروں نے، لٹیروں نے، اور اس میں بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ شامل تھی۔ تو آج 30 لاکھ ہندو رہ گئے جنہوں نے پاکستان کی خوشحالی میں، جنہوں نے سندھ کی خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کیا، آج وہ رو رہے ہیں۔ تو اگر میرا یہ کام تھا کہ میں بھی کسی میڈیا پہ بیٹھتا ہوں، تو پوری میڈیا پہ ہم دو سردار تھے، ایک دوسرے لڑکے کا نام ہے بھول کے، پی ٹی ایم میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، ایک وہ تھا، وہ بھی سائیڈ لائن پہ ہو گیا، دوسرا لڑکا یوٹیوبر تھا، سردار بیچارہ ادھر سے بھاگ گیا، جرمنی میں اس نے پناہ لے لی، ایک میں بچا ہوں جس کا کام صرف یہ ہے کہ جو ایک پازیٹیو تصویر، جب آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین کھولتے ہیں وہاں پہ ایک سردار گیٹ اپ میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو پاکستانی چینل پہ بیٹھا ہے، جہاں سارے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بیچ میں سے خوبصورت سا رنگ برنگی پگڑی میں ایک شخص بیٹھا ہے، تو وہ سردار ہرمیت سنگھ ہے۔ تو کیا آپ کو وہ بھی نہیں بھایا کہ اس کو بھی نکال لیتے، اس پر بھی زمین تنگ کر لیتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا میرا انڈیویجول ایکٹ تھا، میں نے معافی مانگی، میں نے ریٹن میں معافی مانگی،
لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بلاول بھٹو صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ تو عام آدمی کی پارٹی تھی بلاول بھٹو صاحب کی، یعنی جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، یہ تو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے تھے، لیکن میرے جیسے ایک ادنا سا صحافی جو صحافت کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے ایک چھوٹی سی یعنی بڑی کوتاہی ہوئی، بڑی غلطی ہوئی، میں مان لیتا ہوں، آپ کی سب کی دل آزاری ہوئی، لیکن کیا آپ میرے منہ سے اپنا نوالہ چھین لیں گے؟ میرے حلق سے نوالہ چھین لیا گیا ہے، مجھے بے روزگار کر دیا گیا ہے، مجھ پہ تو آپ دروازے تارے سارے میڈیا کے بند کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ میں یہ نہیں کہتا تمام تر پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور مجھے حوصلہ دیا ہے، لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے؟ پھر میری بہت ساری چیزیں، بہت سارے صحافی جو اس وقت آپ جیسے دوست ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، مورلی سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینشلی سپورٹ کے لوگ کال کر رہے ہیں، تو میں ان کا سب بہت زیادہ شکر گزار ہوں، لیکن مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہی سے پاکستانی میں نے یہ کام نیک نیت سے شروع کیا تھا میڈیا پہ بیٹھ کے، اور میں کرتا رہوں گا، چاہے مجھے آپ بے روزگار کر دیں، میرے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، لیکن میں اپنا کام جو ہے اسی طرح کرتا رہوں گا۔ لیکن صرف گزارش یہ تھی کہ بڑے بڑے بلنڈر لوگوں نے مارے، کیا انہوں نے معافیا مانگی؟ میری تو آپ کے پاس ہر پلیٹ فارم پہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ بھارت سے آپ روکی نہیں اور آپ پاکستان چھوڑ کر بھارت ہی گئے، تو آپ کیا وہ آفرز یاد آتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میرے جوان بھائی کا مرڈر ہوا اور اس میں نوٹس بھی لیے گئے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی اس میں ایکٹیو تھے، انفارچونیٹلی وہ لوگ جو تھے وہ ملزمہ اور اس کے یار آشنا جتنے بھی تھے وہ آج کھلے عام پھر رہے ہیں عدالتوں کی جانب سے، تو میں کیا کہوں آپ کے سامنے ساری چیزیں۔ لیکن مجھے دھمکیاں مل رہی تھی اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ، اور اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے نوٹس بھی لیا اور مجھے سیکیورٹی میرے بھائیوں کو، لیکن وہ سیکیورٹی بھی مجھ سے واپس لے لی گئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری فیملی سے وہ سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے جو سیکیورٹی عمران خان صاحب نے دی تھی میری فیملی کو۔ اب آپ نے جو ہندوستان کی بات کی، تو اس وقت بی جے پی کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہرمیت آپ پر بہت مشکل وقت آیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کی طرف آ جائیں، اور ہندوستان میں اگر آپ چاہیں تو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو بٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی من مائی سیلری جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور ایک اچھا گاڑی بنگلہ جو ہے آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ جناب علی کہ آپ پھر مجھے طارق فتح بننا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ سر ایسا تو ہوتا ہے، پھر ایسے کاموں میں آدمی کا اللہ تو ہوتا ہے بھائی، جب ہم آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی تو کام ہمارے لیے کرنا ہوگا۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ گرو گوبند سنگھ جی جو ہمارے 10م پتا ہیں، ان کا فرمان ہے کہ اگر جب وطن پہ مٹی پہ مشکل وقت آتا ہے تو اگر آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، تب بھی آپ نے اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ تو یہ تو میرے گرو جی نے مجھے سکھایا ہے، میری مٹی ہے، میں اس کے ساتھ وفادار رہوں گا، میرے خون کے آخری قطرے تک میں وفادار رہوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ طارق فتح تو میں نہیں بن سکتا، معاف کیجیے گا، میں اپنے وطن کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ آپ سب دوستوں کے لیے پاکستان صرف پاکستان ہوگا برائے نام، لیکن یقین مانے جس طرح سعودی عرب کی سرزمین آپ کے لیے پاک سرزمین ہے نا، اسی طرح یہ بابا گرو نانک جی کی سرزمین ہے۔ سکھ یہاں سے دور دور آ کے یہاں سے ماتھا ٹیک کے جاتے ہیں، یہاں کی مٹی جو مقدس ہے وہ لے کے اپنے گھروں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو پھر میں ایسی سرزمین پر میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ یہ میرے خون میں، یہ میری پرورش، میری والدہ نے جو میری خاندان نے جو پرورش کی، وہ میری اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے اس وطن کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ بے وفائی کروں گا، اور میں 2 ٹکوں کے لیے بک کے میں پاکستان کے خلاف بھونکوں گا۔ طارق فتح جیسے لوگ جو ہیں ان کا پھر انجام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال یہ مشکل وقت ہے، سوال آپ کا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اسے بھاگ کے وہ آفر قبول کر لیتا، پر نہیں۔ شاید میرا ایمان یہی ہے، اور آپ تمام تر دوست ہیں جو آپ میرے خیال میں اس اسٹوڈیو میں سارے مسلمان ہی، اس کانفرنس روم میں مسلمان ہی ہیں، تو آپ سب کا بھی ایمان یہی ہے کہ رزق جو ہے اس کا وعدہ رب نے کیا ہے، اور وہ آخری سانس تک آپ کا رزق اس نے دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار میرا رزق بند نہیں کر سکتا جب تک میں زندہ ہوں، اپنی آخری سانس تک۔ تو یہ تو خیام خیالی ہے، میں ٹماٹر بیچوں گا، میں پیاز بیچوں گا، میں ریڑھی لگا دوں گا، لیکن سوشل میڈیا کا یہ جو پلیٹ فارم ہے نا، میں اس کا استعمال کروں گا، جو سچ اور حق کی بات ہے وہ میں کرتا جاؤں گا۔
لیکن ایسا نہیں کہ پاکستان کی سرزمین، یہ پاکستان ہم سب کا سانجا ہے، یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہم عام ہیں اور کچھ لوگ خاص ہیں، تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے ہمیں. لیکن بہرحال جب تک آپ کا رزق لکھا ہے تو وہ رزق کا معاملہ رب کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. آپ کو جان کا خطرہ ہے یا نہیں، اور کیا اس کیس میں آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں مزید بھی سنگین؟ یہ سکھ کا چینل کہلایا جاتا تھا جس سے آپ کو نکال دیا، آپ پہچانتے اس چینل کو، آپ کی وجہ سے پہچان ملی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سکھ پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، 200 سے زائد درخواستیں اس وقت بھی جمع ہے پاکستان چھوڑ کر جانے والوں میں. کیا آپ بھی ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی اس وقت اس پر کیا رائے ہے؟ سر آپ نے جو سوال پہلا کیا پبلک نیوز کے حوالے سے، میں تو پھر بارہا یہ انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور مجھے عام سے خاص بنایا. اور پبلک نیوز نے جہاں مجھے عزت بخشی تو اس سے 10 گنا زیادہ اس دستار نے اس کو پوری دنیا میں پہچان دلائی. اس میں اس لیے تو سب کے سامنے یہ بات. اور میں نے جس طرح جن ناموں کا ذکر کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، پبلک نیوز کی انتظامیہ کو شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان پر جو پریشر بلڈ کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے اب ٹیلی ویژن کی اسکیم پر کام کرنا، یا جو لوگ ہیں انہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے، ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اشتہارات چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شاید انہوں نے ڈیسیجن اس وجہ سے لیا کہ ایک حرمید کو بے روزگار کرنے سے بیٹر ہے، بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کرنے سے بیٹر ہے کہ ایک حرمید صاحب کا روزگار چھین لیا جائے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ پبلک نیوز کو کہ کوشش کیجئے گا کہ بہت سارے سے ناموں لوگ جب آتے ہیں وہ چینل کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہے دم ہے انتظامیہ کہ وہ ہماری خبر پہ یا یہ کھڑے ہو پائیں گے بیہائنڈ دا سین، یا ہمارے فرنٹ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو پائیں گے. تو یہ میری گزارش ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ کال کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت ڈٹنا ہوتا ہے. یہ پلیٹ فارم پبلک کا میں نے نہیں استعمال کیا تھا، یہ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو یہ بات. دوسری بات آپ نے جو بات کی کہ سکھوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح مرڈر ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے سکھوں کو قتل عام ہو رہا ہے. اور ابھی تک مجھے معذرت کے ساتھ میں کیا کہوں، مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک ایک سکھ کا سنگل قاتل جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا. آتا ہے نامعلوم شخص موٹر سائیکل پہ جا کے، ایک بیچارہ جو صبح نکلا ہوتا ہے جس کے بچے جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا بابا آئے گا، ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ لے آئے گا. اس کی جوان بیوی اس کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے سرداروں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، مرڈر ہوا ہے، ان کو شہید کیا گیا، ان کے ہاتھ پیلے ہوئے تھے ان کی بیویوں کے، ابھی مہندی اتری نہیں تھی اور ان کا قتل ہوا. تو ان کو کیا جواب دیں گے آپ تو اگر آپ ریاست چاہے تو کیا نہیں پکڑ سکتی؟ چن چن کے پکڑ سکتی ہے. 9 مہینے آپ نے دیکھا کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا سب کو. تو کیا یہ ہم اس ریاست کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ہم ریاست کا حصہ نہیں ہیں؟ تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے، یعنی میں نے تو بہت سارے سکھوں سے رابطہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ ہمیں کہتی ہے کہ خود کی حفاظت خود کرو. یعنی ریاستی انتظامیہ اگر یہ کہتی ہے کہ خود کی حفاظت خود کرو، تو میں جب گھر سے نکلوں گا، میں کاروبار کے لیے جاؤں گا تو مجھے یہ بتائیں، مجھے خوف نہیں ہوگا. اور سکھ یہاں کی پرومیننٹ وفادار قوم ہے، یہ بتا رہا ہوں. میں دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بے وفا ہیں، وہ بھی وفادار ہیں. اس مٹی میں انہوں نے اس مٹی میں رہنا پسند کیا، ہجرت نہیں کی. اور اگر ہماری وفاداری پہ کوئی بات کرتا ہے نا، تو ہمارے پاس آپشن تھا ہندوستان جانے کے لیے، پر ہم نے کہا نہیں، مٹی ہماری ہے، سرزمین ہماری ہے، مشکل وقت ہے، برا وقت آیا ہوا ہے، ایسے میں اپنی دھرتی ماتا کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم نے تو کوئی بے وفائی سرزمین کے ساتھ کی نہیں. تو سکھ جو جا رہے ہیں یہاں سے نا، اس کی واضح وجہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ وہ کیا ہے نوٹس، اب پرسوں آپ نے خبر دیکھی بھی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ تھریٹ سب کو ہیں. مجھے آلریڈی میرے سے سیکورٹی لی گئی ہے، میرے فیملی سے لے لی گئی ہے، لیکن میں پرومیننٹ ہوں، میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بولتا ہوں تو خطرہ تو ہوتا ہے، اینی ٹائم ہوتا ہے. اور پھر آپ ظاہری بات ہے کہ ایک جگہ سے، یعنی ایک پارٹی جب آپ کہتے ہیں سر نے میں روزگار چھین لیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے آپ کے سامنے بہت بڑے ایسے صحافی ہیں جن کو راستے سے ہٹایا گیا. تو میرے جیسے ایک آدمی سے صحافی کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کا تعلق اقلیتی برادری سے ہو، یا میجورٹی والے کو بڑا مشکل سے جینا ہوتا ہے، تو مائنورٹی کے بندے کو کیا جینا ہوگا؟ سو ابھی تک تو کچھ سوچا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جب آپ پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر زندگی ہے تو پھر آپ مقابلہ بھی کرتے ہیں. جب زندگی آپ سے چھین لی جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے جو جس مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب تک تو میں نے نہیں سوچا، لیکن ہاں روزگار چھین لیا گیا ہے، میرا ذریعہ معاش چھین لی گیا ہے، تو تکلیف میں ہوں. 3 4 5 راتوں سے
न सोया हूं, और सिर्फ एक बात जो बारहा मेरे सामने आती है कि इंतजामिया जो थी मेरी पब्लिक की, थोड़ा बहुत डट देना चाहिए था, उनको नहीं डटे। उस पर तकलीफ इसलिए होती है कि 5 साल में मुझे बड़ी बड़ी ऑफर आई बड़े बड़े चैनल से, पर मेरी प्रॉब्लम शायद बहुत कम लोग जानते होंगे मेरे बारे में, मैं एक पठान हूं, ऊपर से सरदार हूं। तो हमारे जो नमक हलाली होती है ना और वफादारी होती है ना, हमारे रेस्ट में बसी है। तो शायद मैं इस इदारे के साथ इतना मुखलिस था, और शायद इदारों को लगता है कि ये शख्स इधर बैठा है तो उसको कहीं ऑफर नहीं आती है। ऐसा नहीं होता है, ये एक मुखलिसी होती है जो आपके खून में होती है, और आप कहते हैं कि इस इदारे को मैं अपनी जो सर्विस है इस इदारे को दूं। तो मुझे वो तकलीफ देता है कि लेटर साइन हुआ और मुझे कहा गया कि भाई देख लो, अगर ऑप्शन है तो फिर शाज़िया मरी साहब अगर मान लेती तो आपका चैनल आपके पास, आपका चैनल आप वापस आए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। लेकिन बहरहाल मैं पब्लिक न्यूज़ इंतजामिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे 5 साल का टाइम दिया और मुझे आम से खास बनाया। अभी ये बताइएगा कि आपके जो वाकया हुआ उस पे 2 सवाल हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि आप वो मालदार शख्स हैं, इस वक्त आपके पास माल दौलत की परवानी है, क्या इसमें सदाकत है? दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त एक इलाकाई तासुब फैलाया जा रहा है, जिसके ऊपर हमने ट्विटर के ऊपर देखा, फेसबुक के ऊपर कि शाज़िया मरी को सिंध की बेटी बना के जी उनके खिलाफ बात की गई है, तो हम इसका बदला लेंगे। सर मैं खुद हैरान हूं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स मैंने उनके बारे में, उन्होंने खातून का जो कार्ड है वो खेला भी है। ऐसा अगर मैं कहूँ, खवातीन हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी माएँ बहनें हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि खवातीनों के साथ भी ज्यादती होती है, जुल्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और खवातीन जो है बड़ी मुश्किल से एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। तो शाज़िया मरी साहिबा वो एक बहादुर खातून है और एक बड़ी फैमिली से उसका ताल्लुक है, हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, वो बड़ी मुश्किल से पहुंची होगी। यहाँ पार्लियामान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ जो खवातीन है वो मजलूम है? क्या हम सिर्फ मजलूम नहीं है? आपको नजर नहीं आते हैं कि हमारा कोटा मेजॉरिटी भेज देती है, हमारी यानी जो जहां से हमें बिजनेस करना था वहां पे एक माफिया हमसे भत्ता लेते हैं, जहां से हम जाते हैं कारोबार के, सुबह जाते हैं, रात को नहीं पता होता है कि मैं जब वापस आऊंगा तो क्या मैं हयात मेरी जिंदगी होगी या नहीं होगी। या जो बच्चे हमारे इंतजार में होते हैं वो भी सोचते हैं कि बाबा कल आज जा रहा है, बाबा कल वापस आएगा कि नहीं। तो क्या हमसे तो ज्यादा जुल्म किसी के साथ हुआ नहीं है पाकिस्तान में? लेकिन आज भी ये जो कार्ड खेला जा रहा है, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि जो सिंधी भाई कर रहे हैं, तो सिंधी भाई से ये पूछना है कि कम से कम माइनॉरिटी के साथ भी आपको खड़ा होना चाहिए ना। माइनॉरिटी में यहाँ पे मजलूम है। आप छोटी 14 साल के बच्चों के साथ जो जुल्म सिल में हो रहा है हिंदुओं के बच्चों के साथ, या वो जो जहां यहां से एरिया छोड़ के जा रहे हैं, या ये जो सिख पिशावर और दीगर इलाकों से एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है ना। तो क्या मैं मजलूम तबके से नहीं हूं? मेरे भाई का मर्डर हुआ, मेरे भाई के मर्डर के ऊपर नोटिस लिए गए, लेकिन आज भी वो जालिम जो है वो खुल के फिर रहे हैं और डटे हुए हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या इंसाफ मुझे नहीं मिलना चाहिए था? क्या 20-25 घराने जो पिशावर में हैं, उनकी बेवाओं को, उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को इंसाफ देना रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? क्या हम इस मुल्क के बेटे नहीं है? क्या रियासत से हमारा गिला नहीं बनता है? तो मजलूम तो मैं भी हूं। और दूसरा सवाल आपने जो किया, मैं चाहता हूं कि आप दोबारा रिपीट करें। आपकी कितनी जायदाद है? लोग समझते हैं बहुत पैसा है आपके पास और बड़ा पैसा कमाया आपने अपने करियर में, जो वक्त गुजरा आपका। मैं क्या कहूं, मेरे बारे में तो बहुत सारे लोगों ने ये भी मैं देख रहा था, किसी ने बिलियनियर मुझे बनाया, किसी ने मिलियनियर, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तो ये बनाया कि इसके फला जगह में बंगले हैं। मेरा रेंट का घर है और मेरे पास एक 70 बाइक है जो 2013 की मॉडल की है, और मैंने एक प्लाट लिया है सैलरी काट के, और वो मैंने लिया है पार्कव्यू सिटी में, जिसके बारे में बहुत सारे हजरात कहते हैं कि इसने आलिम खान साहब जो हैं उनको ब्लैकमेल करके ये प्लाट लिया है। तो 5 मरले का प्लाट है जिसके 8 लाख रुपए मैंने अभी देने हैं, 8 लाख रुपए मैंने अभी देने हैं, उसके किस्तें में बड़ी मुश्किल से भर रहा हूं। तो ये अगर आप चाहते हैं तो मेरे जो असास हैं वो आपके सामने भाई 70 मोटरसाइकिल है, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है मेरे पास। मेरे पास यही प्लाट है जो जाके आप आलिम खान की सोसाइटी, पार्कव्यू सोसाइटी से आप कंफर्म कर सकते हैं। जो मेरे साथियों ने कहा कि यार मुश्किल वक्त किसी भी वक्त आ सकता है, तो एक जगह ले लें। तो जितने पैसे थे तो हमने जमा पूंजी करके वो जगह ले ली। तो 8 लाख रुपए अभी भी रिकॉर्ड पे पड़ा है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको फाइल दिखा दूंगा,
उस फाइल में भी पैसे पड़े हैं कि इतने पैसे मुझे देने हैं। तो मेरा कुल असासा मेरा जाती यही है। और बातें तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पे किसी मुल्क के एजेंट मुझे करार दे रहे हैं, कोई जो है मुझे कहा जाए कि ब्लैकमेलर है। तो मेरे सहाफती करियर का एक ही ब्लंडर है, जो बड़े बड़े सहाफी जो बड़े बड़े तीस मार खान है उन्होंने बड़े बड़े ब्लंडर मारे हैं, तो शायद ये सवाल उनसे भी होना चाहिए था कि उनके पास क्या जायदादें हैं। सो मेरे पास जो असासे हैं, आप जब भी आए मेरे पास एक, और उसकी मेरी मोटरसाइकिल है ना, उसकी 2 लाइट्स टूटी भी हुई हैं, यानी 2 लाइट उसकी टूटी हुई है, और वो पीछे से बोर्ड भी टूटा हुआ है, बड़े मुश्किल से उस पर सफर होता है। तो ये मेरे पास कुल असासा है जो मैं आपके सामने, जब भी आप चाहें मैं मीडिया के सामने मोटरसाइकिल भी दिखा सकता हूं। पार्कव्यू के दफ्तर चले जाएं, ब्लू एरिया में बड़ा दफ्तर है, उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि हरमीत सिंह ने कितने प्लाट लिए, कितनी ब्लैकमेलिंग की है, ये आपको वहां से पता चल जाएगा। सर ये बताइएगा कि कैदार मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पाकिस्तान की अक़लीतों को यकीन दिलाया गया था कि पाकिस्तान में इनके मज़हब, अक़ीदे, जान और माल व सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। क्या आपको लगता है कि अक़लीतों को वो तहफ़्फ़ुज़ यहाँ पर दिया जा रहा है? सर आपसे ये सवाल अगर मैं करूं कि क्या मेजॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है जिसके लिए मुल्क बना था, जहां के लोगों ने अपनी लाशें कटवा के अमृतसर से वो खून में लथपथ जब यहां पे पहुंचे थे, इसीलिए पहुंचे थे कि एक सुनहरा दौर होगा, एक रोशन मुस्तकबिल होगा, एक यहां पे जो है हम एक महफूज मुल्क में रहेंगे। हमने तो ये दुख सह लिए, लेकिन हमारी जो नस्लें हैं वो कम से कम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगी। तो आप मेजॉरिटी से मेरा सवाल है कि क्या आप लोगों को वो हुकूक, वो जो होनी चाहिए, जो रियासत की जिम्मेदारी आपको मिले, तो फिर अक़लियत कौन सी, आप मुझे ये बताएं कि अक़लियतों के तो बेचारों की जो सीट्स हैं वो भी बेची जाती हैं, खुलेआम बेची जाती हैं, और मेरे जैसा शख्स जो बड़ी मुश्किल से बड़े मुश्किल हालात से मीडिया पर पहुंचा, लेकिन आज उस पर दरवाजे बंद है। तो आप अंदाजा लगा लें कि हुकूक और यहाँ पे माइनॉरिटी जो बोलेगी उसको कैसे चुप कराया जाएगा, वो आपके सामने, अब मीडिया के सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।